سونے کے بچھڑے کا فتنہ۔ دوستوں، ذرا سوچئے، جس قوم نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے دیکھا، جس نے دیکھا کہ کیسے ظالم فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا، جس قوم نے اپنی جان، اپنے بچے، اپنا سب کچھ بچتے ہوئے دیکھا، کیا وہی قوم اتنی جلدی اللہ رب العزت کو بھول سکتی ہے؟ مگر افسوس، انسان جب تک صبر اور شکر میں مضبوط نہ ہو تو معجزے بھی اسے سیدھے راستے پر قائم نہیں رکھ پاتے۔ نجات کے بعد دوستوں، فرعون کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، کہا کہ تم تو بڑی ظالم قوم ہو، کیا اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے جبکہ اسی نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی؟ لیکن دوستوں، یہ تو شروعات تھی ناشکری کی۔ طور پہاڑ کا بلاوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے، کل 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی قیادت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ کر طور کی طرف چلے گئے۔ جاتے وقت صاف کہا کہ میری قوم میں سدھار رکھنا اور فساد پھیلانے والوں کا ساتھ مت دینا۔ سامری کا فتنہ دوستوں، یہیں سے شروع ہوا سب سے خطرناک امتحان۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سامری۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ تو چلا گیا، پتہ نہیں کب لوٹے گا، آؤ میں تمہیں تمہارا خدا دکھاتا ہوں۔ اس نے لوگوں سے ان کے سونے چاندی کے زیور جمع کرائے، وہ زیور جو مصر سے نکلتے وقت ساتھ لائے گئے تھے۔ سامری نے ان زیوروں کو پگھلایا اور بنایا سونے کا ایک بچھڑا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ چونک گئے۔ سامری بولا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی۔ قوم کا گر جانا دوستوں، افسوس، جس قوم نے ابھی کل ہی اللہ رب العزت کی قدرت دیکھی تھی، آج ایک بے جان بچھڑے کے آگے سجدے میں گر گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا کہ اے میری قوم، تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، میرا کہاں مانو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اس کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے پھوٹ جانے کے ڈر سے خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی دوستوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے، ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کی کتاب یعنی تورات تھی۔ دل میں نور تھا، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، غضب سے ان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ انہوں نے تختیاں پھینک دیں، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یہ لوگ مجھے کمزور سمجھنے لگے تھے، مجھے مار ڈالنے والے تھے، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ اصلی گنہگار کوئی اور ہے۔ سامری کی سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ زندگی بھر تجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور قیامت میں تیرا عذاب
الگ ہے۔ پھر بچھڑے کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی گئی۔ توبہ اور سخت امتحان۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے بڑا ظلم کیا ہے، اب اپنے رب سے توبہ کرو۔ یہ توبہ آسان نہیں تھی۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات ملنے کے بعد بھی انسان اگر شکر نہ کرے تو گر سکتا ہے۔ معجزے نہیں، ایمان کا صبر انسان کو بچاتا ہے۔ دوستوں، ہر دور میں ایک سامری ہوتے ہیں جو گمراہی کو سجا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امان اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔